السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ عز واقتدر وعلا وقہر، لا ملجأ ولا ملتجأ منہ الا الیہ، ولا محید ولا مفر، احمدہ سبحانہ واشکرہ، وقد تأذن بالزیادۃ لمن شکر، واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف، اور نہ ہی دور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی کوئی جگہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتا مگر اسی کی طرف۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے۔ میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ قبر اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں فرعون اور آل فرعون کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل گئے تو فرعون کو اس کی خبر ہوئی، وہ لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ دریائے قلزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ فرعون نے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں راستہ بننے پر وہاں سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں گھس گیا۔ جب سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو سمندر دونوں طرف سے آ کر مل گیا، اور ان کے اول و آخر سارے کے سارے تمام لوگ ڈوب گئے۔ سارے بنی اسرائیل پار لگ گئے اور سارے فرعونی ڈوب گئے۔ سمندر میں غرق کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرنے والے دو بدترین عذابوں میں مبتلا کیا، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک ہے قیامت تک ہونے والا عذاب، جسے عذاب قبر یا عذاب برزخ کہا جاتا ہے، جو موت اور آخرت کے درمیانی وقفے میں انہیں آگ کی صورت میں ہو رہا ہے، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا عذاب قیامت کے دن شروع ہوگا۔ تو اس آیت میں ان دونوں عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ النار یعنی آگ کا عذاب ہے آل فرعون کے لیے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
جس آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ ہو گیا ایک عذاب جو اس وقت ہو رہا ہے. اور دوسرا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. جنت کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوا فیہا بسلام، لیکن یہاں کہا گیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، اور فرشتے پھر مار مار کے دھکے دے کے ان کو آگ کی طرف لے جائیں گے. تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی فرعون اور اس کی آل کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. غدوب کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو، اور عشی کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو. صبح شام سے مراد صرف اسپیسیفکلی مارننگ اینڈ ایوننگ ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے ہمیشہ کسی کام کے کرتے رہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس اس کا تو صبح شام یہی طریقہ ہے. تو اردو میں بھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے صبح شام؟ مسلسل، یعنی مستقل طور پر وہ تو یہی کرتا ہے، کیونکہ صبح کرتا ہے اور پھر شام ہوتی ہے تو شام، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. اور اگر اس کو صبح اور شام کے طور پر بھی لیا جائے لٹرل میننگ میں، تو اس کا مطلب یہ کہ صبح کے وقت انہیں آگ پر لایا جاتا ہے اور پھر شاید بریک ہوتی ہے اور پھر دوبارہ شام کو. اور یہ بھی عذاب کی شدید قسم ہے، کیونکہ جب تکلیف سے گزر کر انسان تھوڑا آرام کرنے لگتا ہے اور پھر اس تکلیف میں پڑ جائے، جیسے اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے اور تھوڑے دن ٹھیک ہو اور دوبارہ کووڈ ہو گیا، تو یہ بھی تکلیف کی شدید قسم ہوتی ہے. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اسے جنت والوں کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. تو اب یہ جو ہے کہ وہ صبح شام اس پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف جا کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہاں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یعنی پہلے عذاب سے بھی زیادہ شدید عذاب کی طرف ان کو لے جاؤ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے کم درجے کا ہے، کیونکہ جہنم ایک بہت بڑی چیز ہے اور قبر جو ہے وہ ایک چھوٹی جگہ ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو عذاب کے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. پہلا عذاب جو ہے قیامت کے دن برپا ہونے تک ان کی روحوں کو دیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ان کو کیا دکھایا گیا تھا؟ آل فرعون کو دکھایا گیا تھا کہ وہ آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں. تو وہاں ظاہر ہے کہ آسمانوں پر روحیں ہی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جسموں اور روحوں کو یکجا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی جسم اور روح دونوں پر سزا ہوگی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں گئے ہیں نا، جسم ان کے پانی میں گھل گئے، روح ان کی قبض کر لی گئی، اور یہ عذاب وہاں روح پر پیش کیا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن کا عذاب اس لیے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ وہ جسم اور روح دونوں پر ہوگا. اور یہ عذاب صرف فرعونیوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام مجرموں کو قبر میں ڈالنے پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا وہ تو بہت ہی سخت ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، اور وہ ہے قوم نوح کے بارے میں جو پانی میں ڈوبے تھے. سورۃ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. اور یقیناً انہوں نے کثیر تعداد کو بھٹکا دیا، یعنی قوم نوح کی اکثریت بھٹکی ہوئی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی. انہوں نے کیا کہا؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ تو اب ان ظالموں کو گمراہی میں ہی زیادہ کر.
یعنی اب ان کی ہدایت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے. تو عذاب آ گیا. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی ہی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، وہ ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا، پانی کا عذاب آیا تھا ان پر بھی، فرعونیوں پہ بھی پانی کا عذاب آیا تھا، ان پہ بھی پانی کا عذاب آیا، لیکن پانی میں جانے کے باوجود آگ میں سزا دی جا رہی ہے. چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، ہمیں تو صرف قرآن کی نص کو، چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی، اور جو احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچ بتا رہی. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی ہوا کیا تھا، جب وہ ڈوبے تھے پھر وہ پانی آہستہ آہستہ نیچے اترا، اتنے تک ان کے جسم گل سڑ گئے، زمین کی مٹی میں مل گئے یا ہواؤں میں اڑ گئے یا جہاں بھی. تو اگر پانی کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ یہاں جتنے بھی ان کے جسم کے ذرات ہیں، وہ ذرات جہاں بھی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑے جگہ پر پھیل گئے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ زمین بھی ان کے لیے قبر کا ایک گڑھا ہی بن گئی، اور سمندر بھی قبر کا گڑھا ہی بن گیا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پانی کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے؟ دو گیسز سے، H2O. آپ دیکھیے ایک جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے. حیرت کی بات ہے نا کہ ہے پانی، لیکن جن چیزوں سے مل کے وہ بنا ہے وہ جلانے والی ہیں، جلنے والی. یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. وہ چاہے تو پانی میں جلنے کی سزا دے دے، اور وہ چاہے تو کسی اور طرح دے دے. جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور دنیا میں ہوتا ہے، وہاں کے معاملے اور ہیں. ہمیں یہ باتیں ہماری زبان میں سمجھائی گئی ہیں، اور بعض اوقات ہم ان کو پھر دنیا سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ جی ہم نے قبر کھودی، ہمیں تو کہیں آگ نظر نہیں آئی اور ہمیں تو کہیں عذاب نظر نہیں آیا، تو یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص آپ کے ساتھ ہی سویا ہوا ہے اور وہ نیند میں چیخیں مارنے لگتا ہے، تو آپ اس کو ہلا کے پوچھتے کیا ہے تمہیں، کیا ہے تمہیں؟ تو وہ اٹھ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایک سانپ آ رہا تھا اور مجھے کاٹنے لگا تھا، یا اس نے کاٹ لیا مثلاً، تو مجھے اس کی پین ہو رہی تھی. اب وہ جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ اگر یہ کہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو، یہاں تو کوئی سانپ نہیں تھا اور کہاں کاٹا ہے، تمہارا جسم بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ جسم پر ہی محسوس ہو رہا تھا اور وہ خوف میں تھا، وہ رو رہا تھا، اس کو وہ سب نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ لیٹے ہوئے بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی. تو کیا آپ اس کو جھوٹا قرار دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو کچھ تم بیان کر رہے ہو؟ نہیں، وہ ایک اور دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا جہاں اس کی روح تھی. مادی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اٹ واز دیئر سم ویئر، جہاں یہ اس کی روح تھی یا جہاں بھی یہ تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا اور درد سے رو رہا تھا. تو یہ سب اس کے لیے ایک حقیقت تھی، لیکن ہو کیسے رہا تھا آج تک کوئی گتھی سلجھا سکا؟ یہ خوابوں میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا حیران کن ہے، یہ اتنا حیران کن ہے. اور بعض اوقات آئندہ ہونے والی بات انسان کو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے وہ ہو چکی ہو، اور بعض اوقات انسان نے خواب دیکھا ہوتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کہاں دیکھا تھا میں نے، پھر اس کو یاد آتا ہے نہیں میں نے حقیقت میں نہیں، خواب میں دیکھا تھا، اور اب وہی چیز مجھے حقیقت میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو خواب ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ کے خالق ہونے پر. تو بہرحال آل فرعون کو تو آگ کے عذاب میں ڈالا گیا غرق کر کے. یہاں قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. وہاں کون سنتا ہے، کون مدد کر سکتا ہے، کرنا بھی کوئی چاہے. اب اگر آپ مثلا سوئے ہوئے بندے کو یہ کہے کہ وہ جو خواب تم نے دیکھا تھا میں مارتی ہوں اس سانپ کو، کہاں سے ماریں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو جس پہ بیتے وہی جانے. تو ان دونوں آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے یا قیامت کے آنے سے پہلے کا عذاب برحق ہے. اسے آپ عذاب قبر کہیں، اسے آپ عذاب برزخ کہیں، اسے آپ کچھ بھی نام دیں، لیکن وہ برحق ہے. حدیث میں اس کو عذاب قبر بتایا گیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے کہا ہاں عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے بعد، اور وہ دعا سب کو آتی ہوگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم آخر تک. انشاءاللہ آج یہی دعا ہے ہماری، آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو بذریعہ وحی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی ہے انسان کو، اس لیے ہمارا ایمان ہے وحی پر اور ہم اس کو حق مانتے ہیں، حق ہی جانتے ہیں. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو
قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہر شخص کا قبر میں امتحان ہوگا تو مسلمان رونے لگ گئے، آہو بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آوازوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا فرما رہے، کیونکہ مائک اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. آپ بات کر رہے تھے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازوں میں آپ کی آواز دب گئی. جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی، یعنی ایک سخت ٹیسٹ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں سنوا دی جاتی، یا یہ کہ پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ رونا دھونا کرتا ہے تو وہ رونا دھونا سنوا دیا جاتا. ابن مسعود کہتے ہیں بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. یعنی انسانوں وہ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن سکتے لیکن اور مخلوقات سن سکتی ہیں. ایک اور آیت بھی ہمیں عذاب قبر کے بارے میں اشارہ دیتی ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے 93. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو نہیں دیکھتے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی اس کی آیات پر جھکتے نہیں تھے یا ان کو مانتے نہیں تھے. یہاں بنیادی طور پر کفر کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سخت ترین تکلیف ان کو ہوتی ہے، سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، سخت ذلیل کیا جائے گا. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی سزا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آج کون سا ہے؟ مرنے کا دن ہے، یعنی مرنے کے بعد سے تمہاری سزا اب شروع ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، غمرات الموت کا مطلب ہے موت کی سختیاں، سکرات، مشکلات. غمرہ کا مطلب ہوتا ہے شدت، سختی. اصل میں غمرہ کہتے ہیں کسی چیز کو جو ڈھانپ لیتی ہے. غامر اس پانی کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے، یعنی زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو برتن میں کچھ میل کچیل ہوتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی. تو یہاں سے پھر یہ شدتوں اور تکلیفوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے انسان اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہوتی ہے تو دیکھ کے انسان کا جسم لرز جائے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں اس وقت غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کی خبر سنا رہے ہوتے ہیں ان کو. سورۃ انفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتا مرنے والے کو جو مار پڑ رہی ہوتی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ایسے ظالموں کی موت جب آتی ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں، یعنی غصہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور برے عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں ان کو، اور ڈانٹ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی روح کو اپنے جسم سے نکال کے ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بری طرح رسوا کیا جائے گا. اور یہاں الیوم سے مراد پھر قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے.
یعنی آج تمہارے عذاب قبر کی ابتدا ہو جائے گی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا قائم ہوگی. تو دنیا اور قیامت کے درمیان یہ برزخ کا جو وقفہ ہے، اس میں انسان جہاں پر بھی ہو، اس کا جسم، اس کی روح، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے. کیوں یہاں ان کو سزا دی گئی؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیا کرتے تھے. اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ قابل مواخذہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو ظالمانہ فیصلہ کہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات کرے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اللہ نے کوئی شریک بنا لیا اپنا. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آیات کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی لاجک کو پیش کرنا اور آیات کو حقیر سمجھنا اور احکامات کو مصیبت سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو تکبر تو نہ کرے نا کہ ہماری سمجھ بہت بڑی ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنی آراء کو آیات کے ساتھ ٹکرائے مت، یعنی آیات کو اس طرح مت سوچے کہ یہ بات یوں کہی گئی ہے اور آج کے دور میں نہیں ہو سکتی اور یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا کچھ نہ کہیں. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور کافر کو جب عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، اور اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تیسری آیت جو ہمیں برزخ کی زندگی کے بارے میں خبر دیتی ہے قرآن مجید میں، وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے راستے میں اپنی جان دی. اب وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور یہ برزخی زندگی کی طرف اشارہ ہے. یہاں احیاء ان سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے. اگر دنیا میں وہ زندہ ہوتے تو پھر قبر میں نہ ڈالے جاتے، اسی لکھا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور ویسے بھی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. کیونکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو بس انسان مرا اور اس کا جسم ختم، مٹی بنا اور قصہ تمام ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان مر نہیں جاتا، بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کے الگ ہو کے ایک اور مقام پہ چلی جاتی ہے اور وہاں وہ شعور رکھتی ہے. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو. جہاں کفار کا انجام بتایا گیا کہ ان کو مرنے کے بعد سزا ملتی ہے، وہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کا اچھا انجام بھی بتایا گیا کہ کس طرح ان کے لیے خوشخبری ہے اور کس طرح ان کو زندگی ملتی ہے. تو یہاں پر شہید کو مردہ نہ کہا جائے، یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ مردہ کیوں نہ کہیں، وہ تو مر چکے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس سینس میں تو مر چکے ہیں کہ ان کا جسم اور روح الگ ہو چکے ہیں، ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے. کیونکہ اگر وہ روح جسم کے اندر ہوتی تو پھر وہ مٹی کے اندر نہیں دبائے جا سکتے تھے. جب تک روح جسم کے اندر ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی دن لگ جائیں انسان کو ہسپتال میں یا گھر میں ڈیتھ بیڈ پر، اس کو اٹھا کے قبر میں کوئی نہیں ڈال کے آتا جب تک کہ پوری نکل نہیں جاتی. لیکن روح کا نکلنا جسمانی موت ہے، ادروائز روح کے اوپر ڈیتھ نہیں آتی. ایک روح جو ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے نا، بس وہ پیدا ہی ہو گئی ہے، اب اس نے مرنا نہیں ہے. روح نہیں مرتی. روح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھی. آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نکالا تو وہ روحیں اس وقت پیدا ہو چکی تھی اور ان کو خاص جگہ پر رکھا گیا، اور دنیا میں باری باری اللہ تعالیٰ انسانوں کو جسم دیتا اور اس میں وہ روحیں آتی جا رہی ہیں. اور پھر جب یہاں اپنا ٹائم پورا کر لیں گے تو پھر یہاں سے جسم اور روح الگ ہو جائے گی. جسم مٹی میں چلا جائے گا کیونکہ یہ بنتا بھی مٹی سے ہی ہے، یعنی خوراک ہماری زمین سے آتی ہے، اور روح جو ہے وہ جہاں سے آتی ہے وہیں واپس لوٹ جائے گی. اچھے لوگوں کی روحیں، اچھی روحوں کو اچھی جگہ رکھا جائے گا اور بری روحوں کو قید خانے میں رکھا جائے گا. کچھ علیین میں ہوگی اور کچھ سجین میں ہوگی. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی برزخ کی زندگی کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. اور وہاں انسان کو اس طرح ہر چیز نہیں چاہیے ہوتی جیسے دنیا میں چاہیے. آپ دیکھیں نا، جب ہم جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے.
آپ کبھی اپنے گھر کے صرف کچن کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو گنے، کاؤنٹ کریں، صرف کاؤنٹ کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چیزیں میری ضرورت کی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ کہا جائے نا ان میں سے یہ چیز نکال دو، پھینک دو یا دے دو کسی کو، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو میری ضرورت کی، یہ بھی میرے کام کا. ایک چھوٹی سی چمچ بھی آپ نہیں پھینکتے کہ نہیں یہ کسی وقت اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے الگ، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی رکھتے ہیں. پھر اپنے بیڈ روم میں چلے جائیے، اپنے واش روم میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کی ضرورت کی چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے نا تو بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں. نہ جسم کی پھر ضرورت رہتی ہے، نہ روح کو ضرورت رہتی ہے. روح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے جہاں یا اس کے لیے روح و ریحان و جنت النعیم ہے، یا پھر اس کے لیے آگ کا گڑھا ہے. تو یہاں قبر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی برزخ کی زندگی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں آرام بھی ہے اور عذاب بھی ہے. ایک بڑی اہم بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی کوئی محبوب چیز دے دیتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جب کوئی پیاری چیز انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ہمیں اپنی پیاری چیزوں میں سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی جان ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے کسی، لیکن اللہ کی خاطر بڑے لوگوں نے اپنی جان بھی دی ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. تو ان کے لیے پھر اتنا ہی بڑا اجر سنایا گیا، کیونکہ مردہ لفظ جو ہے نا ایک نیگیٹو ورڈ ہے نا، ایک تکلیف دہ. مردہ ہی نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن زندگی تمہارے والی زندگی نہیں، وہ ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی دراصل اصل زندگی ہے. جہاں تک شہید کی زندگی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، یعنی ان کو وہاں ایک اور طرح کے جسم دے دیے، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں، وہاں تک پہنچ گئے. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں ان تک پہنچا دوں گا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ البقرہ کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کیجیے کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال مرنے کے بعد کوئی مجرم کی حیثیت سے دنیا سے جاتا ہے اور کوئی محسن کی حیثیت سے، اور جیسا کوئی معاملہ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ویسا ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیار کیا، آخرت کے لیے کیا تیار کیا. اس لیے اپنی نیت کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت رہتی ہے. بہرحال قبر کی زندگی ایک حقیقی زندگی ہے، حقیقت اور مبنی ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یعنی آخرت کا سفر موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مرحلے مشکل ہوں گے، اگلے جتنے بھی سٹیپس ہیں جنت تک پہنچنے کے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ ہوتے. اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح کہاں تھی ہمیں کچھ پتا نہیں، ایسی جگہ رکھا گیا جہاں ہمیں شعور نہیں تھا. پھر ماں کے پیٹ میں آئے ہمیں کچھ شعور نہیں تھا، چھوٹی سی جگہ قبر سے بھی تنگ، لیکن چونکہ شعور نہیں تھا تو اس لیے یاد ہی کچھ نہیں کہ وہاں کیا کیا، کوئی تنگی یاد نہیں، شعور نہیں تھا. لیکن ایک دفعہ جب ہم دنیا میں آ گئے تو شعور کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر دنیا کی رنگا رنگی اور زیب و زینت اور بہت مزے مزے کی چیزیں، اس میں ہمارا دل لگ گیا. یعنی پہلے تو اندھیرے سے روشنی میں آئے تھے نا، اب اس پلانٹ سے جب زمین کے اندر جائیں گے تو اندھیرا ہوگا. تکلیف کے بعد نعمت دیکھے تو انسان خوش ہوتا ہے، لیکن نعمت کے بعد تکلیف دیکھے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جو لوگ دنیا میں زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں اور ہر وقت صرف خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس انجوائے کر لیں کسی طرح، اور انجوائے کرنے کی چیزوں کو اتنا زیادہ فوکس میں رکھتے ہیں اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی جان مال ہر چیز اس پہ قربان کیے رکھتے ہیں.
چاہے وہ کھانے پہننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، سب سے زیادہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے یا شوق ہے ہمارے، وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ، زیادہ فوکس اس کی طرف ہوتا ہے. اب خود سوچیں کہ جب ایک انسان اس رونق اور اس زیب و زینت کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو امریکہ سے نکال کے پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بھیج دیں، اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی یہ رونقیں چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو مشکل نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے ان رونقوں سے دل نہیں لگایا ہوتا. تو جتنا آپ دنیا میں زیادہ گھستے چلے جائیں گے اور دنیا کی رونقوں اور زینتوں میں زیادہ وقت لگائیں گے، قبر اتنی ہی وحشت ناک لگے گی، اتنا ہی زیادہ پریشانی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ آپ سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے دوست چھوڑا ہے، بہن بھائی رشتے دار عزیز سب چھوڑا ہے دنیا میں، مال و متاع چھوڑا ہے، گرم نرم بستر چھوڑا ہے، کپڑے چھوڑا ہے، مزے مزے کے کھانے پینے، ہر چیز چھوڑا ہے. اب یہاں تو وہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں تو وہی ملے گا جو عمل ساتھ لے کر آئے، عمل کی کرنسی ساتھ ہوگی، اس کے مطابق جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہی مل جائے گا. تو بہرحال قبر اندھیری جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈارکنیس ہے. اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، یعنی میری دعا کی وجہ سے. صلاۃ کا لفظ ہے لیکن یہ دعا کے معنوں میں استعمال ہے، یعنی آپ دعا کرتے تھے، اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لوٹایا جاتا، ہوش و حواس بحال کیے جاتے ہیں. ایک تو نا کہ کسی اندھیری کوٹڑی میں آپ ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ کے دیکھیں تو وہ پھر تکلیف دہ ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح سننے بولنے دیکھنے والے ہوگے قبر کے اندر. اسی لیے ہم دیکھتے کہ صحابہ قبر سے بہت خوف کھاتے تھے. خاص طور پر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس رکتے تو بہت روتے تھے. ہم بھی بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، یہ گزرتے ہیں، لیکن ہمارے تو کوئی آنسو نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. جو جاہل انسان ہوتا ہے یا بے شعور انسان ہوتا ہے اس کو تو ڈر نہیں لگتا، اس کے اندر وہ خشیت نہیں ہوتی. صحابہ میں سے عمرو بن العاص کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو، یعنی کوئی عورت نہ جائے، نہ آگ ہو، کیونکہ وہاں وہ لوگ کینڈل یعنی آگ لے کے جاتے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مارننگ کے لیے کینڈل جلائی جاتی ہیں. جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے کہ میرے آل اولاد ہے اوپر باہر مجھے انس رہے اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک کمزور عورت ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قبر کے اندر جما کے رکھے گا، وہ جواب دے پائیں گی. جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی. اب قبر میں دفنانے کے بعد 3 سوال پوچھے جائیں گے. اس پر ایک کتاب بھی ہے قبر کے 3 سوال، اور اس میں میں نے ساری یہ احادیث اکٹھی کروا دی تھی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر انسان سارا کچھ دیکھ لے، پڑھ لے، اور اس کو ریفرنس بھی سارے مل جائیں. اسی طرح مردہ جو ہے وہ قبر میں باہر والوں کی پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی. لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، گڑھا کھود کے پھر سائڈ سے کھودا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اتنی چپ ہو گئی سب. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ سے زمین کو رید رہے تھے. آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یعنی قبر کے عذاب کی امان مانگو. آپ نے 2 یا 3 بار یہی بات فرمائی اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. یعنی جب قبر میں لٹا کے قبر بند کر دی جاتی تو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھئی وہاں تو مٹی اس کے اوپر تک ہوتی ہے تو وہ بیٹھتا کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن چونکہ یہ بات احادیث میں بیان ہوئی ہے اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے. تو وہ جواب دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. یہ کتاب قبر میں بھی فائدہ دے گی. ابھی تعلیم القرآن شروع ہو رہا ہے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس کو پڑھ کے. تو قبر ایک حقیقت ہے اور یقینی چیز ہے جہاں ہم نے جانا ہے، تو یہ کتاب وہاں بھی فائدہ دے گی. پھر آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. تو وہاں جنت کی طرف سے ہوائیں، راحتیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو انتہائی وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اب تم سو جاؤ جیسے ایک دلہن سو جاتی ہے. یعنی بہت اعلیٰ درجے کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے سارے جواب صحیح دیے، اس آزمائش اور فتنے سے باہر نکلا، ٹیسٹ پاس کر لیا. اس کے بعد کافر کا اور منافق کا ذکر کیا گیا. اس سے بھی یہ سوال ہوتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. ان تینوں سوالوں کا جواب ہی دیتا ہے. تو کہا جاتا ہے اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو. پھر اسے سخت تپش اور گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف گھس جاتی ہیں. پھر ایک اندھا گنگا فرشتہ اس میں مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پہ بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائے. پھر وہ اس کے ساتھ اس کو ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے. پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر مارا جاتا ہے. اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. قبر میں عذاب کے علاوہ نعمتیں بھی ہیں. مومن کو موت کے وقت اللہ کی رضامندی اور عزت ملنے کی خوشخبری دی جاتی ہے. مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے، سبزے سے بھر دی جاتی، یعنی گرینری اس کو پھر نظر آتی ہے. نیک اعمال اس کی قبر کی تنہائی کو دور کر دیتے ہیں. یعنی ویسے تو قبر میں اکیلے ہوتا ہے انسان، لیکن نیک اعمال جو ہیں وہ اس کی تنہائی دور کر دیتے ہیں. وہاں مسند احمد میں آتا ہے قبر میں مومن کے پاس خوبصورت لباس، انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا. وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. اس پر وہ کہتا ہے رب قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹوں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر دنیا میں انسان اکیلے ہونے سے گھبراتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگ جاتا ہے، وہ اچھی باتوں میں، کچھ سیکھنے میں، کچھ سکھانے میں، تو قبر کی تنہائی بھی پھر اس کو نہیں کاٹے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے لیے انف اعمال اکٹھے کر لیے جو اس کے ساتھی بنے. پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے ایک مرتبہ بیٹھ گئے ایک انصاری کے جنازے میں. قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے سر کی جانب سے کھلا کرو قبر کو، اور دونوں پاؤں کی طرف سے بھی اس کو کھلا کر دو، اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے. تو اعمال ہی کا بدلہ ہے نا. اسی طرح مومن جب اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے اور اس کو تو اتنا کچھ مل گیا، اس کی قبر باغ بن گئی، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں کہ میں ٹھیک ہوں بالکل. لیکن اسے اجازت نہیں ملتی اور کہا جاتا ہے تم آرام سے یہاں رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں غیب میں رکھی، ہمیں نہیں پتا ان کی حقیقت کیا ہے. اور مومن کو تو سلا دیا جاتا ہے وہاں، آرام کرو، اب دنیا میں بہت کام کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں 70 گز فراخی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ. تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دوں. تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اب اس کو اٹھائے گا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. لیکن برے انسان جو ہیں ان کی بہت شامت آئے گی اور وہ کوئی فریاد کو نہیں پہنچے گا جن کے پاس نیک عمل نہ ہو. حتیٰ کہ جب انسان کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو برا انسان جو ہوتا ہے اس وقت بھی رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، کیونکہ اس کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو. اور یہ آواز بھی انسان کے علاوہ باقی مخلوق سن رہی ہوتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، برداشت نہ کر سکے. اور برے انسان کے پاس جو اس کے اعمال ہیں، بدصورت گندے کپڑوں والا ایک آدمی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بیٹھ جائے نا جو نہایا نہ ہو یا اس کے کپڑے گندے ہوں، یا کوئی کچن سے نکل کر آیا ہو بغیر کپڑے چینج کیے، یا پسینے میں ہو کوئی، کیسا دل گھبراتا ہے، انسان بیٹھ نہیں سکتا وہاں. تو یہ قبر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو برے اعمال کرنے والا، جھوٹ، غیبت، چگلی، فتنہ، فساد،
دوسروں کو اذیت دینا، یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کے لیے اذیت کا باعث بن جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، جیسے شہید ہونے والا، سورۃ الملک پڑھنے والا، پیٹ کے مرض میں فوت ہونے والا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا. جمعہ کی رات ایک دن پہلے آتی ہے جمعے سے اور مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتی. تو اس کے برعکس عذاب قبر پانے والے جو ہیں اس میں کفر اور نفاق والے لوگ ہیں، مشرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے. زید بن ثابت کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دے، ایک دم رسی توڑا کے آگے بھاگا. دیکھا تو وہاں 5-6 قبریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ کیا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے یہ کس کی قبریں تھیں یہاں؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں. آپ نے فرمایا ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. استغفر اللہ. پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، اس کے لیے بھی عذاب قبر. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بڑی ہی بات ہے. ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. آپ نے یہ بھی فرمایا قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بس تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، یعنی اپنی طہارت کا اہتمام کیا. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ادھر کی بات ادھر چغل خوری ہوتی ہے کہ کسی کی شکایت لگانا، خاص طور پہ ایسی باتیں کرنا کہ جس سے فساد پیدا، 2 بندوں کی لڑائی اور فساد کے لیے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر جیسے کوئی کسی کی اصلاح کے لیے ہمیں بتائے کہ کوئی کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ بھی چغل خوری میں آئے گی؟ کسی سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہو. چغل خوری فساد کے لیے ہوتی ہے، لڑانے کے لیے 2 دوستوں کو. مثلاً اگر 2 لوگوں کے آپس میں بہت اچھے ٹرمز ہیں، ہسبینڈ وائف کی ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہی اگر بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو دوسروں کو کھلتی ہے یہ بات، اور اس حسد کی بنا پر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ان کے درمیان لڑائی ڈلوائی جائے، تو وہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے وہ مچا دیتے. تمہیں پتہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، اور بیوی کو تمہیں پتہ تمہارا شوہر باہر کیا کرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، انسان لڑائی ڈلوا دے. ایک ہوتا ہے صرف غیبت. وہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی تھرڈ پارٹی کی بات ادھر سے ادھر کوئی ساتھ جھوٹ بنا کے لگا، اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی پڑے، وہ ویسے ہی عادت ہوتی ہے لوگوں کی دوسروں کی برائیاں چننا اور آگے پھیلانا. لیکن جہاں یہ نیت ہو نا کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی، وہ فساد کے لیے ہوتی ہے. فساد کے لیے کی گئی بات چغل خوری ہوتی ہے. اصلاح تو ڈائریکٹ ہی کرنی چاہیے. بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان ادھر کی بات ادھر کی ادھر سے وہ گھما پھرا کے پتہ نہیں کس طرح، جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لی جائے، اور اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جرأت عطا کر کہ میں جس کے اندر کوئی خرابی دیکھوں اسی کو بتاؤں بجائے اس کے کہ کسی اور کو بتاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہت ساری مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے. تو مشورے کے لیے کسی سے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن ایسی خواہ مخواہ میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیف سائڈ. دوسری چیز جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہے وہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے استنجا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ صرف ٹشو صاف کر کے اٹھ جاتے ہیں تو پیشاب جسم کو لگا رہ جاتا ہے، تو وہ کافی نہیں ہے. پھر اسی طرح خیانت کرنے والا جو ہے، استغفر اللہ، یعنی اللہ کے مال میں سے کچھ چیز چرا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم اس کا نام تھا. جب وہ خیبر فتح ہوا تو بہت سے مال غنیمت میں باغات تھے اور گائے، اونٹ اور اس طرح کی چیزیں جو زرعی زمینیں وغیرہ تھی. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے وادی القرا کی طرف، تو آپ کا غلام ساتھ تھا. تو اس دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا وہ، تو ایک تیر آ کے اس کو لگا. تو لوگوں نے کہا شہادت مبارک ہو اس کو. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی وہ اس پہ آگ کا شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے. یہ بات سن کے ایک آدمی 2 تسمے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی. آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 یا 2 تسمے بنتے ہیں.
تو اللہ کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس میں سے کچھ چرانا نہیں چاہیے. پھر جھوٹ بولنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص کی باچھ چیری جا رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی جھوٹا تھا. ایک جھوٹی بات کرتا اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا. قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی. پہلے زمانے میں تو یہ جھوٹ کونے کونے تک پہنچانا بڑا مشکل تھا، لیکن آج آپ ایک جھوٹی بات کر دیں استغفر اللہ، اور وہ اس طرح پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی طرح. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر. باقاعدہ لوگ ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹی خبریں. کل میرا ایک پروگرام تھا ریڈیو اسٹیشن پر، تو بعد میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں ان سے ایسے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ خبریں کہاں سے لیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے، فلاں جگہ کی، لیکن ہم فلاں کنٹری سے کوئی خبر نہیں لیتے کیونکہ وہاں پر اکثر خبریں فیبریکیٹڈ ہوتی، جھوٹ ہوتی. ایک جھوٹ عام 1 on 1 کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک جھوٹ پوری قوم کے ساتھ بولنا اور پھر اس کا خبروں میں اخباروں میں چھپ جانا اور بندے بندے کا پڑھنا یا ٹیلی ویژن پہ نشر ہونا، افسوس کے ساتھ یہ مسلمانوں کا کردار ہو گیا آج. یعنی دوسرے کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دے بغیر تحقیق کے باتیں آگے پہنچانا. اس میں تو بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بچے ہوئے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اوپر ٹائٹل کچھ اور دیا ہوتا ہے صرف یعنی لوگوں کے اٹینشن گریب کرنے کے لیے، اور نیچے بالکل کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک جھوٹی دعوت ہے نا، یعنی جھوٹ بولا آپ نے، یہ جو آپ اوپر کہہ رہے ہیں غلط بیانی کی اندر کیا ہے. پھر اسی طرح بے جا باتیں کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو اور کہے کہ اے میرے پہاڑ یا وا جبل ہو، یعنی ایک ان کا طریقہ تھا کسی کو بڑا بنانے کا نا، جیسے کہتے ہیں آئرن وومن، اور یعنی پہاڑ جیسا حوصلہ اور فلاں، اے میرے سردار، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ اس کے بارے میں کہے میت کے بارے میں، تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم ایسے ہی تھے. جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ میت کے بارے میں اچھی تعریف کرو تاکہ گواہی اچھی ہو، تو جھوٹی بھی نہ کرو، جو وہ نہیں ہے وہ بھی نہ کرو، کیونکہ اس کو ثواب نہیں ملنا، الٹا اس کو سزا ملنی ہے. پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہونے والا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، پھر مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا. کہنے لگا جو کچھ میں نے لکھ کے دیا وہ میں نے لکھا ہے، اس کے سوا محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اس کو موت دے دی، لوگوں نے اسے دفن کیا. صبح ہوئی تو وہ زمین سے باہر پھینکا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ ان کا دین چھوڑا تو اس لیے. انہوں نے پھر دوبارہ اس کو دفن کیا، اس زیادہ گہری قبر کھودی. صبح ہوئی تو پھر وہ باہر تھا، پھر تیسری دفعہ پھر ایسے ہی کیا. اب یہ کہ اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ زمین اس کو نہیں پناہ دے رہی. اب قبر کے عذاب کے علاوہ فتنہ دجال جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا. ہر نبی نے دجال سے ڈرایا. پھر یہ کہ جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا، یعنی آپ کی امت اس وقت ہوگی دنیا میں جب دجال سامنے آئے گا. مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیل جائے گا. دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. وہ دن بڑے سخت دن ہوں گے جب دجال آئے گا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اے عائشہ اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے. میں نے پوچھا ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے، تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے. رہا کھانا تو وہ تو ہوگا ہی نہیں، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں شکنیں بنی ہوئی ہوں گی گھنگرالے بالوں کی وجہ سے. آپ نے یہ 3 بار فرمایا پہچان کرانے کے لیے کہ امت پہچان جائے اور اس کی باتوں میں نہ آئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، دجال جس وقت خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جو پانی نظر آئے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی، یعنی چیزوں کی شکل بدل جائے گی۔ تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ آگ دینے والی چیز میں غوطہ لگائے، کیونکہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو شخص یہ کہہ دے لست ربنا، تم نہیں ہو ہمارے رب، لیکن ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، علیہ توکلنا، اس پر ہم نے توکل کیا، وإلیہ انبنا، اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا، نعوذ باللہ من شرک، ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، یعنی جو رد چاہیے ہوگی اس کو رد کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا، جہاں ربی جل نہیں پڑھتے ہیں نا اس ٹائم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو، اتحیات پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ یہ پناہ مانگنا نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی، یعنی نماز انکمپلیٹ رہتی ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحابہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر ومن شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، اور غنا یعنی امیر ہونے کی آزمائش کے شر سے، اور فقر کی آزمائش کی شر سے، یعنی دونوں ایکسٹریم پر ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے، یعنی مسیح الدجال کے فتنے سے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنۃ القبر وعذاب القبر ومن فتنۃ النار وعذاب النار۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ پھر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ استاد، وہ عذاب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ روح نہیں مرتی، جسم مر جاتا ہے، تو جسم جو قبر میں رہتی ہے تو جو عذاب صبح شام ہوتی ہے تو لا کے مطلب روح سے جسم کو ملایا جاتا ہے۔ جی، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے ملانے کا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ دونوں پہ ہوتا ہے عذاب، کیونکہ لین سجین میں تو چلے گئے، ایک یہ باڈی یہاں ہے تو پھر روز سزا کا جیسے سلسلہ۔ سورج آسمان پہ اور اس کا کنیکشن ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہاں جی، ہے، ریز ہم تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے ہمیں۔ استاذہ، میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے ہم آج کل سن رہے ہیں کہ مسیح دجال کے فتنے سے، مطلب یہ بہت سنتے آ رہے ہیں، بٹ آئی فیل کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، لائک ود ان فیو ایئرز، کیونکہ کچھ کہہ بہت نہیں ڈر لگتا ہے سکتے، سوچ کے۔ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے معاملہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تازہ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے کوئی
مکمل تو خدا کی ذات ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. جیسے کوئی ایک خوبی کسی میں ہے، لائک ہر چیز تو ہر ایک میں نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی قرض نہیں لیتا کبھی بھی یا قرض ادا کر دیتا ہے، یا ایک آدمی ہے کہ جو بری عادات کا مالک ہو لیکن اس میں دوسری خوبیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس کو کیسے تو اللہ تعالیٰ ہی پھر فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز زیادہ ویٹ رکھتی ہے، اور جو چیز چھوڑی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ تھی جو اس نے چھوڑ دی. مطلب ایک شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کے حقوق العباد کی بے پناہ حفاظت کرتا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز، لیکن آن دی ادر سائڈ اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں جو کہ دور نہیں کرنا چاہتا. بس انسان کو توبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک بات انسان کی پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی کسی بھی جیسچر سے یا کسی سے بھی. بس اس معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ بار بار آتا ہے نا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. استاذہ جب آپ بتا رہے تھے نا کہ ضروری نہیں کہ آگ نظر ہی آئے اور پھر ہی عذاب ہو رہا ہو، اور تو اس سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جل ویسے بھی سکتا ہے آگ کے بغیر بھی، جیسے اسٹیم ہوتی ہے. تو ہم جب پانی گرم کرتے ہیں اور کیٹل سے نکل رہا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں پہلے مجھے یہ اسٹیم لگی تو ود ان سیکنڈز یعنی اسکن برن ہو گئی، اور نہ آگ تھی نہ کچھ تھا. تو آئی واز فیلنگ مائکرو ویو میں بھی تو اس طرح سے اسٹیم جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ یہ آگ ہے یا فلیم ہے، یا جس سے ہم سن برن جو ہوتا ہے، پھر سن برن ہوتا ہے، اور پھر وہ برن بھی اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ جو اللہ، ہم سب کو اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہم کسی دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے. سادہ جی سوال ہے آن لائن، جی کہہ رہے ہیں کہ برزخ کے لوگ کیا ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، برزخ کا لفظ ہے ہی پردے سے. ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے. وہ نہیں آتا کہ وہ لوٹ کے جانا چاہے گا تو اس کو کہہ دیں نہیں. ہاں، خواب میں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے کہ نہیں. کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو کے جاتا ہے دنیا سے تو جو نیک ہوتا ہے وہ نیک لوگوں سے جا کے ملتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں فلاں کدھر ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے یہاں. تو کہتی یہاں نہیں پہنچا، کہ نہیں یہاں تو نہیں آیا. تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سجین میں چلا گیا ہے، اس کی روح دوسری طرف بھیج دی گئی ہے قید خانے میں. دوسرا سوال یہی تھا کہ کیا مرنے کے بعد لوگ برزخ میں ایک دوسرے سے ملیں گے؟ ہاں جی ملیں گے. جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو خوشیوں کے ساتھ ملیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ پھر منہ ہی چھپائیں گے. یعنی روح ہماری کہاں ہوتی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا نا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے. یعنی روح کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جب ہمارے جسم سے رات کو سوتے وقت نکلتی ہے تو وہ کہاں جا کے ملتی ہے، یہ نہیں سمجھ آتی، یہ بتایا نہیں گیا. بعض اوقات تو اتنے ایکوریٹ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس دن کلاس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ انسٹرکشن دیتے ہیں باقاعدہ. کچھ لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کا بتاتے ہیں، کچھ کسی چیز کی، حتیٰ کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی کوئی چیز ان کو نہیں مل رہی تھی تو انہیں کو پتا تھی، تو انہوں نے خواب میں آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.